بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العظیم۔ آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو اولیاء ہیں ان کو کسی قسم کا کوئی خوف نہیں، نہ وہ غمگین ہوں گے، دنیا میں بھی ان کو کسی چیز کا خوف نہیں، نہ ہی وہ آخرت میں غمگین ہوں گے۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے والد محترم ابو صالح نہر کنارے جا رہے تھے، ایک سیب تیرتا ہوا آیا تو آپ نے اس کو پکڑ کے کھا لیا، بھوک کی شدت تھی۔ کھانے کے بعد جب ذہن اس طرف گیا کہ یہ میرا تو تھا نہیں، یہ مال لگتا تھا، تو فوری طور پہ خیال آیا کہ اس کے باغ کے مالک کے پاس جا کے اس سے معافی چاہ لیتا ہوں۔ حالانکہ دیکھا جائے یہ مال لگتا تھا، اس کی کوئی قدر و قیمت تو ہے نہیں، ایک سیب تھا۔ فتویٰ یہ بتاتا ہے کہ کوئی بات نہیں، لیکن تقویٰ یہ بتاتا ہے کہ معافی مانگ لینی چاہیے۔ آپ کا تقویٰ یہ تھا، آپ نہر کنارے مخالف سمت جس طرف سے پانی آ رہا تھا اس طرف نکل پڑے۔ آگے جا کے دیکھا ایک ان کو باغ نظر آیا سیب کا، جب اس کی طرف دیکھا تو اس باغ میں ٹہنی جو ہے وہ نہر کی طرف جھکی ہوئی ہے۔ آپ نے فوری طور پہ باغ کے مالک کو تلاش کیا، اس سے یہ عرض کیا کہ میں نے بھائی ایک سیب کھا لیا ہے، اس طرح تیرتا ہوا جا رہا تھا، میرا تو تھا نہیں، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ باغ کا جو مالک وہ بھی صاحب نظر تھا، جب اس نے دیکھا کہ یہ شخص بھی کوئی عام نہیں ہے، اس نے کہا معافی مل جائے گی، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ کو 12 سال اس باغ کی رکھوالی کرنی ہے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ میری بیٹی اپاہج ہے، اس سے شادی کرنی ہے۔ آپ نے سوچا کوئی بات نہیں، مجھے دنیا میں سزا مل جائے تو میرے لیے یہی کافی ہے۔ آپ نے قبول کرتے ہوئے 12 سال اس باغ کی حفاظت کی، اور یہاں تک آتا ہے کہ 12 سال گزرنے کے بعد باغ کے مالک کے پاس کچھ مہمان آئے، کہا کہ مجھے سیب توڑ کے لا کے دیا جائے۔ جو ہے وہ ابو صالح سیب توڑ کے لائے تو سیب کچا تھا، تو آپ نے آگے سے کہا کہ 12 سال ہو گئے حفاظت کرتے ہوئے، ابھی تک کچے اور پکے کی پہچان نہیں ہوئی۔ تو آگے سے کہنے لگے کہ میں نے ایک سیب کھایا، اس کی اتنی سزا کاٹی، تو میں اور اس کی طرف کیوں آنکھ اٹھا کے دیکھوں گا؟ 12 سال اس باغ کی حفاظت کی، لیکن آنکھ اٹھا کر بھی اوپر نہیں دیکھا۔ آپ کا کام تھا اس کی حفاظت کرنا۔ پھر جب 12 سال مکمل ہوئے تو باغ کے مالک نے کہا دوسری شرط یہ تھی کہ میری اپاہج بیٹی سے شادی کرنی ہے، وہ آنکھوں سے نابینا ہے، کانوں سے سن نہیں سکتی، زبان سے بول نہیں سکتی، اور وہ پاؤں سے چل نہیں سکتی۔ آپ نے آگے سے کہا کوئی بات نہیں، مجھے منظور ہے۔ ساتھ چلے گئے، نکاح ہوا۔ جب رات ہوئی، کمرے میں جانے کا کہا کہ وہ آپ کا رہا کمرہ، اس میں آپ کی دلہن آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ جب ابو صالح کمرے میں داخل ہوئے، دیکھا تو ایک دوشیزہ بیٹھی ہوئی ہے، فوری طور پہ باہر بھاگے۔ بھاگتے بھاگتے دروازے کی چوگاٹ آپ کے سر کو لگی تو آپ کا سر پھٹ گیا، خون نکلنا شروع ہوا۔ دوڑتے ہوئے باہر آئے، آ کر یہی کہنے لگے ایک سیب کھایا تو اتنی سزا کاٹی۔ باغ کے مالک نے یہ کہا کہ یہی آپ کی دلہن ہے۔ تو آگے سے کہنے لگے کہ آپ نے تو کہا تھا کہ وہ آنکھوں سے نابینا ہے، کانوں سے سن نہیں سکتی، منہ سے بول نہیں سکتی، پاؤں سے چل نہیں سکتی، یہ تو بڑی خوبصورت دوشیزہ بیٹھی ہے، تو اس کے بارے میں مجھے بتائی۔ تو بتایا گیا کہ کانوں سے بہری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کبھی لغو بات نہیں سنی، زبان سے گونگی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کبھی غیر محرم سے بات نہیں کی، آنکھوں سے نابینا سے مراد یہ ہے کہ کبھی غیر محرم کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، پاؤں سے لنگڑی سے مراد یہ ہے کہ آج تک گھر کی دہلیز سے باہر نہیں نکلی۔ تو جب والدین اتنے پاکیزہ، اتنے صاف، اتنے ستھرے ماحول میں رہنے والے ہوں، اتنے پاکیزہ جب والدین کا یہ عالم ہو، تو پھر اولاد غوث اعظم جیسی پیدا ہوتی ہے۔ جب حضور غوث اعظم کی ولادت ہوئی، بچپن میں جب ان کو پڑھنے کے لیے بھیجا تو والدہ نے 40 دینار ان کے جو لباس میں سی کے بھیج دیا، اور ساتھ ہی یہ کہا کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا۔ راستے میں گئے، راہزن ڈاکو راستے میں تھے، انہوں نے پوچھا بیٹا تمہارے پاس کیا ہے؟ آگے سے کہنے لگے میرے پاس 40 دینار ہے۔
ڈاکو یہ سمجھا کہ چھوٹا بچہ مذاق کر رہا ہے، پھر پوچھا کہ تمہارے پاس واقعی 40 دینار ہے؟ کہا کہ ہاں ہیں۔ پکڑ کے اپنے سردار کے پاس لے گئے۔ سردار نے پوچھا کہ بتاؤ تمہارے پاس کیا ہے؟ آگے سے فرمانے لگے میرے پاس 40 دینار ہے۔ کہا کہ کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میری قمیض میں سلے ہوئے ہیں۔ جب کھول کر دیکھا تو واقعی 40 دینار تھے۔ اس ڈاکو کے سردار نے یہ کہا کہ آپ جھوٹ بھی بول سکتے تھے، اپنے اس مال کو بچا بھی سکتے تھے، لیکن آپ نے سچ کیوں بولا؟ تو آپ آگے سے فرمانے لگے کہ میری ماں نے مجھے حکم دیا تھا کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا۔ تو اسی وقت اس کے دل پر چوٹ لگی۔ اسی ڈاکو نے یہ گمان کیا کہ یہ چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کے حکم کی تعمیل کر رہا ہے، اور ہم اتنے بڑے جوان ہو کر اپنے رب کے فرامین پر عمل نہیں کر رہے۔ دل پر جب چوٹ لگی اسی وقت توبہ کی، اور جس کا جو مال بھی لوٹا ہوا تھا سب کو واپس کر دیا اور توبہ کر لی اس گناہ سے۔ اور جب بندہ اپنے عمل کو پختہ کر لیتا ہے تو پھر جا کے یہ ثمر حاصل ہوتا ہے۔ جب آپ نے عملی زندگی میں قدم رکھا نا، تو آپ جب واعظ و نصیحت کرنے کے لیے ممبر پر بیٹھتے، یہاں تک آتا ہے کہ ہزاروں کا مجمع آپ کے سامنے ہوتا، اور جب آپ اللہ کے غضب کی آیات کی تشریح کرتے تو کئی جنازے اسی مجمع سے اٹھا کرتے تھے۔ یہ ان کا انداز تکلم تھا، یہ ان کو اللہ نے استعداد دی ہوئی تھی کہ وہ اس انداز سے جو ہے وہ آیات کی تفصیل کرتے تھے کہ کئی جنازے اٹھا کرتے تھے۔ اور اس کے علاوہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے، ایک دفعہ آپ کے اوپر بادلوں نے سایہ کیا اور وہاں سے آواز آئی کہ عبد القادر تو نے بڑی میری عبادت کی ہے، اب تو شریعت کا مکلف نہیں رہا، تو جو چاہے کر لے۔ اگر شریعت کا مکلف نہ ہونا ہوتا تو وہ اللہ کے نبی ہوتے، جنہوں نے بڑی عبادات کی وہ اللہ کے نبی تھے، ان کو حکم تھا، وہ 5 وقت نماز پڑھتے تھے۔ اور یہاں تک آتا ہے کہ جب آپ مصلی پر کھڑے ہوتے تو ساری رات عبادت میں گزار دیتے، حتی تتورم قدمہ، آپ کے قدموں کو ورم آ جایا کرتے تھے۔ جب یہ آپ سے عرض ہوتی حضور آپ تھوڑی دیر آرام فرما لیں، تو آگے سے یہ فرماتے میں اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو شریعت کا جو مکلف ہونا پڑا، آپ پر شریعت کے حکم لاگو ہوئے، تو آپ دل میں سوچنے لگے میں کون ہوتا ہوں کہ مجھے یہاں تک حکم آ جائے کہ عبد القادر تو نے بڑی عبادت کی، تجھے آج سے نماز معاف ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو آپ نے اسی وقت پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ، اور اسی وقت دیکھا وہ جو بادلوں کا سایہ تھا وہ غائب ہو گیا، اور پھر آواز آئی اے عبد القادر آج تیرے علم نے تجھے بچا لیا۔ تو پھر دوبارہ آپ نے اسی کی طرف منہ کر کے کہا کہ میرے علم نے نہیں، اللہ کے فضل نے بچایا، اس سے پہلے بھی میں نے کئیوں کے عملوں کو ایسے لوٹ لیا۔ آپ اندازہ لگائیں شیطان بڑا مکار ہے، شیطان کا جو وار ہے وہ بڑا سخت ہوتا ہے، بڑا مکار ہے، وہ بڑے بڑے بہانے تلاش کرتا ہے۔ وہ کسی نمازی کو یہ نہیں کہتا نماز چھوڑ دے، اسے یہ کہتا کہ نماز پڑھ کے تہجد پڑھ کے صبح جا کے لوگوں کو بتا دینا کہ میں تہجد گزار ہوں۔ سخی کو یہ نہیں کہتا جس کے عمل میں ہی سخاوت ہو اور جس کو فیاضی کی عادت ہو، تو اسے جا کے شیطان یہ نہیں کہتا کہ تو سخاوت کرنا چھوڑ دے، بلکہ اسے یہ کہتا تو سخاوت کر کے لوگوں میں جب وہ اپنا چرچا عام کر، لوگوں کو جا کے بتاتا پھر کہ میں بڑا سخی ہوں، میرے سے زیادہ سخی کوئی نہیں۔ یعنی وہ لوگوں کو اس طرح لوٹتا ہے، اس طرح لوگوں کے اوپر وار کرتا ہے۔ تو یہ شیطان کی چال ہے۔ تو حضور غوث اعظم پر بھی اس نے وار کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ کے فضل نے ان کو جو ہے وہ شیطان کے وار سے بچا لیا۔ اور سیدنا حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ایک بعمل اللہ کے ولی اور صوفی تھے۔ آج حضور غوث اعظم کو ہم پہچانتے ہیں 11ویں والے پیر کے نام سے۔ دیکھا جائے تو 11ویں کا ان کی 11 تاریخ کا 11ویں کا حضور غوث اعظم کی ذات سے کوئی تعلق نہیں ہے، صرف اتنا ہی تعلق ہے کہ آپ اسلامی مہینے چاند کی 11 تاریخ کو آپ ایک محفل کیا کرتے تھے، درس و تدریس کرتے، لوگ دور دور سے آتے ان کی محفل میں اور ان کو جاتے وقت کھانا کھلاتے۔
تو یہ آپ کے معمول میں تھا کہ لوگوں کو کھانا کھلاتے اس نیت سے کہ لوگ دور سے آتے ہیں، دور دراز کا سفر کر کے آتے ہیں، بھوک لگ جاتی ہے، تو اس نیت سے آپ ان کو کھانا کھلاتے اور ساتھ درس و تدریس بھی ہو جاتی۔ آج دیکھا جائے کھانا تو ہم نے اپنا لیا، لیکن جو ان کا درس و تدریس کا عمل تھا ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ جب ہم نے اپنے اسلاف کے ان اعمال کو چھوڑ دیا تو پھر غیروں نے ہمارے اوپر جو بھی فتوے لگانے شروع کر دیے کہ یہ 11ویں بناتے ہیں، 11ویں کا لنگر بانٹتے ہیں، جبکہ 11ویں کے لنگر کا مقصد یہ نہیں ہے۔ اس 11ویں کے لنگر کا اصل مقصد یہ ہے درس و تدریس کرنا اور اس کے بعد جو مہمان آتے ہیں ان کو کھانا کھلانا۔ یہ اصل بیسک یہ بنیادی مقصد تھا۔ ہم اس کے بنیادی مقصد کو بھول گئے، لیکن جو اس سے کھانا نکلتا تھا ہم نے اس کو اپنا لیا۔ اور دیکھا جائے آج کل بڑے کسی دانشمند نے یہ بات کی کہ کھانا ہی صرف ہم تک پہنچا 11ویں والوں کا، ان کی تعلیمات ہم تک نہیں پہنچی۔ ان کی تعلیمات یہ ہیں کہ آپ رات کو عشاء کی نماز کے بعد مصلی پر کھڑے ہو جاتے، راتوں رات اللہ کی عبادت کرتے، دن کے وقت آپ تبلیغ دین کے لیے نکلتے، یہ آپ کا عمل تھا۔ ہمیں اس عمل کو اپنانا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمارے جو اسلاف نے فرمایا، جو تعلیمات ہم تک پہنچائی، ان پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب